بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کو جب مشکل آتی ہے یا کسی پریشانی میں ہوتا ہے اور دم وغیرہ بھی کروا کے تھک جاتا ہے، وظائف بھی پڑھ کے تھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب انسان پریشانیوں میں ہوتا ہے، جب کسی کے پاس جاتا ہے، مدد مانگتا ہے، ایک ایک کو اپنی پریشانیاں بتاتا ہے، تو اس سے اچھا ہے پہلے ہی اپنے اللہ کے پاس جاتا، اللہ کو ہی پکارتا۔ آج بندوں کے پاس نہ جاتا تو اب سٹارٹ میں ہی اللہ ہی کے پاس جاتے، تو آج اب کیوں پریشان ہوتے، آپ کی پریشانیاں کیوں اتنی بڑھتی؟ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہم ساری زندگی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کام اللہ کو پسند نہیں ہوتے انہی کاموں کو ہم خوشی دل سے کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، تکلیفوں میں بھی ہوتے ہیں، مصیبتوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کی باتیں، تکلیفیں، یہ سب جب ہمارے اوپر آتی ہیں تو ہمارے اللہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ساری زندگی گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، پھر بھی اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلاتا ہے، قرآن کی طرف ہماری توجہ بڑھاتا ہے، نماز کی طرف ہماری توجہ بڑھاتا ہے، ہمیں گناہوں سے نفرت دلاتا ہے، ہمیں ہر دشمن کے وار سے بچاتا ہے۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ ہمارا اللہ کرتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تو اس دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ یہ جو دنیا والے کہتے ہیں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، لوگ بیچارے جاتے ہیں دم کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، تم تو بہت مصیبت میں ہو، تمہارے اوپر بہت بری چیزیں ہیں، تو اللہ کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا مالک ہے، اتنی بڑے بڑے دریاؤں کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو اللہ ہی سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے لیے غیب سے راستے نکال دیتا ہے۔ ایک بہن تھی، وہ کہتی تھی کہ میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی، میرا سسرال بھی بہت اچھا تھا، لیکن میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ میری شادی کو کافی ٹائم ہو گیا تھا اور میری اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میں بہت زیادہ علاج بھی کروائے، دم بھی کروائے، ہر وقت سبق بھی پڑھتی رہتی تھی، وظائف وغیرہ، لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ تو مجھے عالم نے کہا کہ اب استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ استغفر اللہ کے پڑھنے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، فصلوں میں بارش بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب راستے کھول دیتے ہیں۔ استغفر اللہ میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ تو میں نے اس عالم کی بات کو سنا اور اس عالم کی بات میرے دل پہ لگی، تو اور میں نے استغفر اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنا زیادہ پڑھتی تھی کہ بس استغفر اللہ میں لگی رہتی تھی۔ استغفر اللہ کو پڑھنے کے بعد کچھ ٹائم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایسا معجزہ کیا کہ میں امید سے ہو گئی، اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جہاں ڈاکٹروں کے علاج کروائے وہاں علاج نہیں ہو سکا میرا، وہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی امید نہیں دلائی، لیکن میں نے جب استغفر اللہ کا ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی خوشخبری دی۔ استغفر اللہ میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ درود پاک بھی جب انسان پڑھتا ہے اور ساتھ میں استغفر اللہ کا بھی ورد کرے، درود شریف کا بھی ورد کریں، درود ابراہیمی کو آپ روزانہ 313 کی تعداد میں ضرور پڑھیں اور ساتھ میں استغفر اللہ کو بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ ان دونوں اذکار سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی برسیں گی، اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوگا، نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کے ساتھ رہنے والے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوگی،
آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے آس پاس کے لوگوں کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور پریشانیاں بھی ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔